شہادت کا رتبہ یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ کے اندر مارے جاتے ہیں، ان کے بارے میں تم نے یہ نہیں کہنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک کسی انسان کی حیات اور موت کا دار و مدار سانس لینے سے اور سانس رک جانے سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کی سانسیں چلتی ہیں وہ زندہ ہے، جس کی سانس رک گئی وہ مر گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے دل کی دھڑکن جاری ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے دل کی دھڑکن رک چکی ہے وہ مر چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں حیات اور موت کا معیار کیا ہے؟ جو صاحب ایمان ہے وہ سانسیں چلتی ہوں پھر بھی زندہ ہے، سانسیں بند ہو جائیں پھر بھی زندہ ہے۔ جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں چلتی ہوں وہ پھر بھی زندہ ہے، دھڑکنیں بند ہو جائیں پھر بھی وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو قرآن مجید سے ہی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردے کون تھے؟ کافر تھے، کھاتے پیتے چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، سانس لیتے تھے، دل کی دھڑکن چلتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو کیا کہا؟ مردہ۔ اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آپ نے ان کو تبلیغ کی، آپ نے ان کو اپنا نبی ہونا بتایا، رسول ہونا بتایا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی، لیکن یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو یہ مردے ہیں۔ چاہے کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ان کی دل کی دھڑکن چل رہی ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ کیا ہے؟ مردے ہیں۔ لیکن جو شہید ہے ہمارے نزدیک وہ چلا گیا، اس کی سانسیں رک گئی، اس کے دل کی دھڑکن رک گئی، اس کا جنازہ بھی ہو گیا، اس کو دفن بھی کر دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو تم نے مردہ سوچنا بھی نہیں، کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ شہادت کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو عطا فرمایا، آپ کے جتنے بھی رفقا تھے سب کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شہادت کے بعد بھی زندہ ہے، اور اس کی مثال ہمیں کیا ملتی ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا میں وہاں موجود تھا۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا، امام حسین کو شہید کر دیا، آپ کے رفقا کو شہید کر دیا، یزیدیوں نے کیا کیا؟ امام حسین کے سر انور کو نیزے کے اوپر چڑھا دیا، آپ کا سر نیزے کے اوپر ہے۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت پڑھی۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے یہ خود آیت سنی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔